اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام اس سیریز کے اندر ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور آیات کے اندر جو پیغام ہے انسانیت کے نام اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہونے والی ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر سے ناواقف ہیں، ان کو آسان لفظوں کے اندر یہ بات سمجھائی جائے گی کہ جو قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں یا قرآن پاک کے جو مختلف آیات ہیں اس کے اندر آخر کائنات کا رب ہمیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے، تاکہ جب بھی اس صورت کا نام لیا جائے یا وہ صورت اس کے سامنے پڑھی جائے تو اس کو پتہ ہو کہ اس صورت کے اندر یہ پیغام مجھے کائنات کا رب دے رہا ہے۔ تو آج سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کائنات کے رب نے اپنے بندے کو یہ بتایا ہے کہ میرے بندے دنیا کی بلائیاں ہوں یا آخرت کی بلائیاں ہوں، وہ ساری کی ساری تجھے مانگنے سے ملیں گی، تو مانگ اپنے مالک سے۔ اور مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی رب العالمین نے اسی صورت کے اندر انسان کو سکھلا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صبح سے لے کر رات تک میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر اللہم کا لفظ کتنی بار آتا تھا۔ اے میرے اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اے میرے اللہ مجھے وہ عطا کر دے، میرے ربا مجھے یہ عطا کر دے، میرے ربا وہ مجھے عطا کر دے، اللہم ربنا۔ اس انداز کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ مانگنے والوں کو ہی اس دنیا کی بلائیاں بھی ملتی ہیں اور آخرت کے مقام مرتبے بھی ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مالک کائنات نے اپنے بندے کو بتایا ہے کہ تو جس سے مانگنے والا ہے، جس سے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہدایت مانگنا چاہتا ہے، اس سے مانگنے سے پہلے تو اس کی عظمتوں کا اعتراف کر اور سب سے پہلے اس رب العالمین کی تو تعریف کر۔ اسی لیے بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تیری ہی تعریف ہے کہ تو جو جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب کائنات کی ہر چیز کو پالنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو نقطہ آغاز سے لے کر نقطہ انتہا تک ہر ضرورت کو پورا کرے، وہ رب ہوتا ہے۔ اب رب العالمین یہ کائنات کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، تو ظاہر ہے سارے جہانوں کے اندر انسان خود بھی آتا ہے، تو گویا وہ اپنے مالک کے سامنے رب العالمین کی نعمتوں کا اعتراف کر رہا ہے کہ میرے ربا تو نے جو دنیا کے اندر مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، میں پانی کا ایک قطرہ تھا اور رحم مادر کے اندر میں ٹپکایا گیا، تو وہاں سے لے کر تو نے آج زندگی کے تمام تر مراحل کے اندر ضرورت آنے والی ہر چیز کو میرے ربا تو نے ہی پورا کیا ہے۔ ضرورتیں ساری تو ہی پوری کر رہا ہے، زندگی کے اندر بھی، زندگی سے پہلے بھی اور زندگی کے بعد بھی ساری ضرورتوں کو تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ میں اس لیے اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو تو نے نعمتیں کی ہیں میرے ربا، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس شکریہ کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نے کہہ دیا الحمدو، کہ میں نے یہ جو استغراق کا حمد کے ساتھ لگا دیا کہ بس تعریف بنتی ہی تیری ہے، جو کوئی بھی تعریف کا اچھا کلمہ ہو وہ میرے ربا صرف تیرے لیے ہی بنتا ہے، تو ہی تعریف کے قابل ہے۔ کائنات کے اندر اگر کسی اور کی تعریف کی بھی جائے گی تو میرے ربا دراصل تیری تعریف ہوگی، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا تو ہی ہے، اصل تعریف تو بنتی تیری ہی ہے۔ اس لیے میں اے میرے ربا میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پالا ہے اور میرے سمیت تو نے سارے جہانوں کو پالا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں تیری عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری نعمتوں کے اوپر اے میرے ربا تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر انسان رب العالمین کی مزید تعریف کرتا ہے، اس کی رحمتوں کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے ربا دیکھ دنیا کے اندر اتنی نعمتیں تو نے مجھے عطا کر دیں، میں نے ان نعمتوں کا حق بھی ادا نہ کیا، سجدہ شکر بھی ادا نہ کر پایا، اور جس طرح عبادت کا حق تھا میں وہ بھی نہ کر پایا، لیکن میری بغاوت کی وجہ سے تو نے میرا رزق کبھی نہ روکا، میری بغاوت کی وجہ سے تو نے یہ کائنات کے جو نظام چل رہے میرے لیے تو نے کبھی وہ نہ روکے، میری بغاوت کی وجہ سے کبھی ایسا نہ ہوا کہ دن کا سورج ہی نہ چڑھے،
میری بغاوت کی وجہ سے کبھی ایسا نہ ہوا کہ رات کا اندھیرا ہی نہ ہو اور کائنات کے لوگوں کے اوپر وہ سکون نہ چھا جائے۔ میری بغاوت کی وجہ سے کبھی اس کائنات کے نظام کے اندر خلل نہیں آیا۔ یہ صرف تیری رحمت کا نتیجہ ہے، جو رحمت تو اپنی کائنات کے ہر ذرے ذرے کے اوپر برسا رہا ہے، یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور اے میرے ربا، میں ہوں اگر گناہ گار، گناہ ہو جاتے ہیں مجھ سے، لیکن میں تیری عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے میں اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن جو تیری خصوصی رحمت ہے وہ بھی تو مجھے عطا کرے گا، کہ قیامت والے دن کی وہ رحمت تو نے صرف اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، عرش کا سایہ ہے، حوض کوثر کا پانی ہے، پیارے پیغمبر کی سفارش ہے، نیکیوں والا پلڑا باری کرنا، پھر پلسرات سے صحیح سالم پار گزار دینا، جہنم سے بچا لینا، جنت کے اندر داخل کر دینا، پھر اپنے دیدار کا شرف عطا کرنا، یہ سارے کا سارا کچھ تیری الرحیم والی رحمت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اس رحمت کا امیدوار بھی ہوں ربا، کہ کل قیامت والے دن جو رحمت تو مجھے عطا کرنے والا ہے اس رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ گناہ گار ضرور ہوں، لیکن تیری رحمتوں کا امیدوار بھی ساتھ ضرور ہوں۔ اور پھر اے میرے ربا، جو قیامت کا دن ہے، دنیا کے اندر تو میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو اگر میں کمزور انسان ہوں، غریب ہوں، تو میری کوئی سنوائی نہیں ہے، مجھے تو انصاف دنیا کی عدالتوں سے نہیں ملتا، لیکن قیامت والے دن تو اے میرے ربا تو صرف اکیلا ہی مالک ہوگا، اکیلا ہی خالق، اور اے میرے ربا ساری بادشاہی صرف تیرے ہاتھ کے اندر ہوگی، زمین و آسمان تو تیری مٹھی میں ہوں گے، اور تو اے میرے ربا یہ آواز لگائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج تو بتاؤ نا کس کی بادشاہی ہے، تو میرے ربا پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ تو ایسے عالم میں وہاں پر کسی قسم کی ناانصافی کی امید نہیں ہو سکتی میرے ربا، وہاں پہ تو انصاف کا ایک ترازو لگائے گا، نیکیاں بدیاں ساری تولے گا، اور جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں اس کی جزا اور سزا دے گا۔ قیامت کے دن کا اصل مالک اے میرے ربا تو ہی ہے، اور اس دن قیامت والے دن اپنی رحمتوں سے مجھے نوازنا، اور اس میدان کے اندر جب تو انصاف کا معاملہ کرے گا تو کائنات کے لوگوں کے سامنے میرے ربا مجھے شرمندہ نہ کرنا، بلکہ اپنی رحمت کے اندر ڈانپ کر مجھ گناہ گار کو بھی اے میرے ربا اپنے محبوب پیغمبر کی سفارش عطا کر کے، نیکیوں والا پلڑا باری کر کے، جہنم سے بچا کے اپنی جنت اور اپنے دیدار تک لے کے چلے جانا۔ یہ ساری اللہ رب العالمین کی جو پہلے تعریف انسان کرتا ہے یا اس کی عظمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کے بعد پھر انسان اپنا کردار اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میرے ربا جتنی بھی عبادتیں ہیں، جس چیز کا نام عبادت ہے، وہ چیز جو تجھے پسند ہے، جس چیز کے کرنے کا تو نے حکم دیا ہے، یا تیرے رسول نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، میرے وہ سارے کے سارے کام اے میرے ربا تیرے لیے ہیں، اور جس چیز سے تو نے منع کیا ہے یا تیرے رسول نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے میں رکتا ہوں، تو وہ بھی صرف اے میرے ربا تیرے لیے، تیری رضا تلاش کرنے کے لیے۔ میری ساری عبادتیں میرے ربا تیرے لیے ہیں، اور جب مشکل گھڑی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت مدد بھی میرے ربا میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس لیے کہ میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ کائنات کے اندر صرف تو ہی ان مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے، تو ہی ان مشکلوں کے اندر میرے کام آ سکتا ہے۔ تیرے علاوہ میرا کوئی بھی ایسا اس کائنات کے اندر نہیں ہے جو میری مشکلوں کو ٹال سکے، مجھ سے مصیبتوں کو دور کر سکے۔ اس لیے جب بھی میں مانگتا ہوں تو تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتا ہوں، تیرے سامنے ہی جولی پھیلاتا ہوں۔ اس لیے اے میرے ربا، میں شرک سے بیزار ہوں۔ کائنات کے جتنے بھی لوگ تیرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک کرتے ہیں، میں ان سے بری و ذمہ ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں عبادت بھی تیرے لیے کروں گا اور مدد بھی اے میرے ربا تجھ سے مانگوں گا۔ پھر انسان جو ہے کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور وہ دولت ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم، وہ ہدایت والی راہ، وہ رہنمائی والی راہ، کہ جس راہ کے اوپر چلنا مقصود ہے، اور جس راہ کے سوال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ سکھلایا ہے کہ تو اپنے رب سے وہ ہدایت مانگ۔
مانگ اس لیے کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر انسان تب چل پاتا ہے جب اس رب العالمین کی توفیق ملے، رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین اس بندے کو جب پسند کر لے اپنی راہ کے لیے، ہدایت کے لیے، تب وہ بندہ ہدایت پاتا ہے، تب اس راہ کے اوپر چل پاتا ہے۔ اسی لیے بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے کہ میرے ربا مجھے وہ سیدھا راستہ عطا کر دے۔ اب سیدھا راستہ، اس کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے، اور سیدھے راستے سے مطلب انسان کا کیا ہونا چاہیے، سیدھے راستے کا مطلب انسان کی نظر کے اندر کیا ہونا چاہیے، جو مالک چاہتا ہے سیدھے راستے کی تعریف وہ کیا ہونی چاہیے۔ وہ سیدھے راستے کی تعریف یہ ہے کہ وہ راستہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر انعام یافتہ لوگ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے انعام یافتہ بندے جس راستے کے اوپر چلتے رہے، وہ راستہ ہدایت والا راستہ تھا، وہ راستہ سیدھا راستہ تھا، اور وہی راستہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ قرآن پاک نے ہی بیان کیے ہیں دوسرے مقام پہ، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مطلب جس راستے پہ نبی چلے وہ راستہ صراط مستقیم ہے، جس راستے پہ صدیق چلے وہ راستہ صراط مستقیم ہے، جس راستے پہ شہداء چلے وہ راستہ صراط مستقیم ہے، اور جس راستے پہ اللہ کے نیکوکار لوگ چلتے رہے وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ وہ راستہ آپ سے مطلوب کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس راستے کے اوپر چلیں، اس لیے بندہ اپنے رب سے وہی راستہ مانگتا ہے کہ میرے ربا مجھے اس راستے کے اوپر چلانا جو راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تھا، میں تجھ سے اے میرے ربا اس راستے کا سوال کرتا ہوں۔ اب وہ راستہ جو جس کے اوپر یہ 4 انعام یافتہ لوگ چلے، وہ راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تشریح اور توضیح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ وہ سیدھا راستہ، اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں لازمی طور پہ آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ راستہ بڑا آسان ہے، لیکن اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے انسان کو جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی، اس مصیبت کے بدلے میں، اس دکھ کے بدلے میں انسان کا اجر اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں بڑھایا جائے گا، کہ راستہ اگرچہ انعام یافتہ لوگوں کا ہے اور وہ راستہ اللہ کو پسند ہے، لیکن باوجود اس کے اس راستے کے اندر بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، اور اس راستے کے اوپر صبر کرنا پڑے گا۔ صبر سے اگر اس راستے کے اوپر چل پڑے، ہو سکتا ہے دنیا کی نعمتیں کم ملیں، دنیا کے اندر جو ہے دنیا کے سکھ، آرام اور چین بہت کم مقدار کے اندر ملیں، لیکن اگر اس راستے کے اوپر صبر کے ساتھ انسان تو چلتا رہا، کامیابی کے ساتھ تو چلتا رہا، حتیٰ کہ موت تجھے آ گئی تو تجھے منزل مل جائے گی، اور تجھے وہ راستہ مل جائے گا جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن تجھے انہی لوگوں کی صف کے اندر کھڑا کر دے گا، اور جو معاملہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہوگا، تیرا بھی وہی معاملہ ہوگا، اگر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ تو اس راستے کے اوپر چلتا رہا۔ اور پھر سیدھا راستہ اس کو الگ کرنے کے بعد پھر بندے نے رب العالمین سے یہ سوال کیا، مالک نے اپنے بندے کو یہ سمجھایا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ لوگ جو دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ اللہ کی بغاوت بھی کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامران ہو گئے، ان کی ترقی کو نہ دیکھنا کہ دنیا کے اندر انہوں نے بڑی ترقی کر لی، ہواؤں کو انہوں نے مسخر کر لیا، فضاؤں کے اندر وہ چلے گئے، اور چاند کے اوپر انہوں نے قدم رکھ لیے۔ ان کی کسی بھی ترقی سے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے غضب کیا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو اس سیدھے راستے سے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ تھا، اس سے وہ الگ ہو گئے ہیں، اس سے وہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کی طرف مت دیکھنا، کیونکہ اللہ کا غصہ ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب ایسے لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی طرف مت دیکھنا، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا، ان کے پیچھے مت چلنا۔ اگر ان کے پیچھے چلے اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی، ان کی تقلید کرنے کی کوشش کی،
تو کبھی بھی تو کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی تجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے، اور اگر ساری زندگی اپنی وفاداریاں ان کو جتلاتا رہے پھر بھی وہ کبھی بھی تیرے دوست نہیں بن سکتے، جب تک کہ تو اپنا یہ جو سیدھا راستہ جو تو مانگ رہا ہے اس راستے کو چھوڑ کر تو ان کے راستے کو اختیار نہ کر لے، اس وقت تک یہ لوگ کبھی بھی تیرے دوست نہیں بن سکتے۔ اس لیے اگر سیدھا راستہ چاہتا ہے تو پھر تو آئیڈیل بنا اللہ کے نبیوں کو، تو آئیڈیل بنا صدیقین کو، شہداء کو اور صالحین کو، ان کو رول ماڈل بنا کر اپنے سامنے رکھ۔ جس طرح انہوں نے سیدھے راستے کے اوپر چل کر دنیا والوں کو بتایا، تو بھی اس طرح اگر اس راستے کے اوپر چلتا ہے تو کامیابیاں تیرے قدم چومیں گی۔ دنیا کے اندر بھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا کے اندر بھی تجھے اللہ رب العالمین غلبہ، عزت، مقام، مرتبہ عطا کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ وعدے ہیں۔ دنیا کی مصیبتوں کو یہ نہ سمجھنا، دنیا کے اندر اگر کسی معاملے کے اندر ناکامی تجھے مل جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ تو ناکام ہو گیا، بلکہ کامیابی اور کامرانی کے فیصلے اور ناکامی کے فیصلے یہ اللہ کی عدالت کے اندر ہوں گے۔ حقیقی کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کی عدالت میں کامیاب ہو جائے گا، اور حقیقی ناکام وہ ہوگا جو اللہ کی عدالت میں ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ صورت بندے کو یہ بتاتی ہے، سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت کے اندر انسان پڑھتا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر آیت کے بدلے میں بندے کو جواب دیتا ہے۔ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی صورت ہے جو مالک کائنات سے ہم کلام ہونے کا موقع بھی عطا کرتی ہے، اور یہ ایک قرآن پاک بہترین خلاصہ بھی ہے۔ زندگی کے ساری کامیابیوں کا راز اسی صورت کے اندر چھپا ہے کہ کامیابیاں تجھے تب ملیں گی جب تو اپنے مالک سے مانگے گا، اور مانگنے کے لیے تجھے اپنے مالک کی عظمتوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، اور اس کا خوف دل کے اندر رکھنا پڑے گا۔ اس کی رحمت کی امید بھی رکھ، لیکن ساتھ اس کا خوف بھی دل کے اندر رکھ، اور اللہ تعالیٰ سے جب تو ہدایت مانگے، سیدھا راستہ مانگے، تو وہ راستہ مانگنا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تھا۔ اس راستے کی طرف نہ جانا، اس راستے کے پیچھے نہ جانا، اس راستے کی محبت اپنے دل کے اندر نہ بسانا کہ جس راستے کے اوپر وہ لوگ چلے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا غصہ ہوا، اللہ ان سے ناراض ہے۔ جن سے اللہ ناراض ہے تو ان لوگوں سے محبت نہ کر، جن سے اللہ راضی تھا تو ان سے محبت کر اور ان کے پیچھے چل۔ کامیابی تیرے قدم چومے گی، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ یہ اس صورت کا ایک پیغام ہے جو کائنات کا رب اپنے بندے کو اس صورت کے اندر دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی رائے ہدایت عطا فرما دے، وہ رائے ہدایت جو کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔